السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں مشہور صحابی سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو ہم یہاں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو نفع بخش بنائے، مبارک بنائے اور لوگوں کی ہدایت و سعادت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ کے نہیں تھے، یہ باہر سے دھوکے سے غلام بنا کر کے مکہ میں بیچ دیے گئے تھے۔ ام انمار الخزاعیہ نے آپ کو خریدا تھا، یہ انہی کے غلام تھے۔ پیشے کے اعتبار سے یہ لوہار تھے، تلوار وغیرہ بناتے تھے اور ان کی مکہ میں بڑی دکان تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، اسی وقت اسلام قبول کرنے میں انہوں نے سبقت کی اور اسلام کا کھل کر کے اظہار کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں، یہ سابقین اولین میں سے ہیں، اور اسلام کی راہ میں انہوں نے بڑی مشقت اور بڑی پریشانی جھیلی ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے تھے، بے سہارا تھے۔ لوگ ان کو کمزور سمجھ کے اتنا مارتے تھے، اسلام جب انہوں نے قبول کیا لوگ اتنا مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے تھے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے گرم آگ پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان کی چربی پگھل کر کے کوئلوں کو بجھاتی تھی۔ یعنی اسلام کی راہ میں بہت مشقت، بہت پریشانی انہوں نے برداشت کی ہے، اور اسلام کی راہ میں جنہوں نے مثالی استقامت اختیار کی ہے وہ تاریخ کے سنہرے اوراق میں درج ہے، اور آنے والی نسلیں اور قیامت تک کے مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور اس سے سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف سہتے سہتے بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے شکایت کی کہ آپ کیوں نہیں ہمارے لیے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فتح و نصرت سے نوازتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے خباب تم بہت جلد بازی کرتے ہو، یقیناً اللہ رب العالمین اپنے دین کو غالب کرے گا، اور اپنے دین کو غالب کرے گا کہ صنعاء سے ایک خاتون سفر کرے گی اور اس کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور اے خباب تم جلدی چاہتے ہو۔ تو اس سے پہلے کے لوگ اسلام کی وجہ سے بہت مشقت جھیلے تھے، بڑی پریشانی جھیلے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں انہیں کھڑا کیا جاتا اور آرے سے چیر دیا جاتا تھا، جیسے لکڑی کو چیر کر کے 2 ٹکڑے میں کر دیا جاتا تھا، ایسے ہی انسانی باڈی کو کھڑا کیا جاتا اور کنگھی کی طرح مسل دیا جاتا تھا اور چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم سے گوشت اور کھال کو کھینچ لیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام پر ڈٹے رہے اور استقامت اختیار کیے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت خباب بن ارت نے دعا کا مطالبہ کیا تھا، اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، اللہم انصر خبابا، اے اللہ تو خباب کی مدد فرما۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ بتایا گیا پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، ان کی بڑی دکان تھی، بڑی آمدنی تھی، ان کا قرض تھا، ان سے پیسہ لے کر کے سامان لے کے گیا تھا عاص بن وائل اور پیسہ نہیں دیا تھا، تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ عاص بن وائل جو مکہ کا سردار تھا، بڑا آدمی تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، پیسہ نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہو چکے تھے، اور اسی وجہ سے وہ عاص بن وائل نامی شخص آپ کو پریشان کرنا چاہتا تھا اور دین سے پھیرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتا تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پیسہ لینے کے لیے گئے
تو عاص بن وائل نے کیا کہا؟ لا اعطیک حتی تکفر بمحمد، کہا میں تم کو پیسہ نہیں دے سکتا ہوں یہاں تک کہ تم محمد کا انکار کر دو، محمد پر جو تم ایمان لائے ہو کفر کر دو۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مال کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں، اور عاص بن وائل کی مذمت میں سورہ مریم کی آیت نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اللہ رب العالمین نے عاص بن وائل کی مذمت بیان کی، کہا کہ وہ شخص جس نے ہماری آیتوں کا کفر کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم اگلی زندگی میں، برزخ کی زندگی میں جب دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے تو اس میں ہم تم کو مال دے دیں گے، ہم کو وہاں بہت زیادہ مال ملے گا۔ اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھا ہے؟ اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہاں دولت ملے گی اور دولت ملنے کے بعد لوگوں کو چکائے گا، حالت خراب ہو جائے گی برزخ میں۔ تو اللہ رب العالمین نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال چھوڑ دیا تو عاص بن وائل کی مذمت میں یہ سورہ مریم کی یہ چند آیتیں نازل فرمائی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سابقین اولین میں سے تھے، اور انہیں قرآن پڑھنا آتا تھا، یہ قرآن سیکھتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ علم حاصل کرتے تھے۔ دار ارقم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلامی مرکز بنایا تھا، اسلامی سینٹر بنایا تھا، وہ یہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سیکھتے تھے، اور جہاں سیکھتے تھے وہی جو نو مسلم ہوتے تھے، جو قریب اسلام قبول کرنے والے ہوتے تھے، ان کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی کا واقعہ ہم نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ننگی تلوار لے کر نکل پڑے کہ میں محمد کا قتل کر دوں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نکلے اور اپنے بہنوئی کے گھر گئے، وہاں دیکھا کہ قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ گھر کے اندر گئے تو پہلے بہن کو اور بہنوئی کو بے تحاشا مارا، یہاں تک کہ بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا، بہن لہو لہان ہو گئی۔ اور اس وقت ان کی بہن فاطمہ نے کہا تھا کہ اے عمر تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم دین محمد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ بہرحال عمر بن خطاب نے بہت مارا، مارنے کے بعد جب تھک گئے، غصہ نارمل ہوا، تو کہنے لگے کہ وہ قرآن جو تم پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، لاؤ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، مجھ کو بھی سکھاؤ۔ اس گھر میں کون قرآن سکھا رہا تھا معلوم ہے؟ وہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا رہے تھے۔ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا کہ یہ قرآن سیکھتے تھے جہاں، وہی قرآن سکھاتے تھے، قرآن کے معلم تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کر کے یہ گئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور جبر بن عتیق کے گھر میں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے درمیان مواخات قائم کرائی تھی، اور مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کیے تھے، اور بڑی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تمام جنگوں میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس پر کتنے داغ تھے، ان کے جس پر کتنے نشانات تھے، اسلام کی راہ میں انہوں نے کتنی قربانی جھیلی تھی، کتنی قربانی دی تھی، کتنی مشقت برداشت کی تھی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے خباب ذرا بتاؤ کہ تم کو اسلام کی راہ میں مشرکوں کی جانب سے کیا تکلیف ملی ہے، کیونکہ یہ سوال امیر المومنین کا تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھایا، اور پیٹھ کھول کے جب حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ زخم آلود ہے اور ان کے جسم پر طرح طرح کے نشانات لگے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس موقع پر کہا تھا اے خباب، میں نے آج تم سے بہتر کسی کی پیٹھ آج تک کسی کی نہیں دیکھی ہے۔ کیونکہ یہ مطالبہ امیر المومنین کا تھا، اس لیے دکھایا تھا۔ دوسرے لوگ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، پیٹھ کھول کر کے نہیں دکھایا کرتے تھے۔
اپنی استقامت کو اور اپنی مصیبت کو چھپا کر رکھتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے. لیکن جب عمر بن خطاب امیر المومنین نے سوال کیا تھا تو پھر مجبوراً انہوں نے اپنی پیٹھ کھول کر دکھا دی. عمر بن خطاب نے جب پیٹھ کو دیکھا تو دیکھ کر کے بے ساختہ کہنے لگے کہ اے خباب، تم سے بہتر آج کسی کی پیٹھ نہیں ہے، میں نے اپنی نگاہ سے کسی کی پیٹھ تم سے بہتر نہیں دیکھی ہے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ گئے تھے اور کوفہ ہی میں رہتے تھے، اور سن 37 ہجری میں کوفہ کے اندر ان کی وفات ہو گئی. اس وقت یہ 73 برس کے تھے اور انہوں نے 32 روایتوں کو بیان کیا ہے. 32 حدیث کی یہ راوی ہیں. اور ان کی سیرت میں بھی ایک بات بتائی جاتی ہے کہ کوفہ کے اندر سب سے پہلے صحابی جن کا انتقال ہوا وہ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات تھے. ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین پر استقامت اختیار کریں. ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہم دین پر ڈٹے رہیں اور دین کو چھوڑے نہیں. مال چلا جائے، دولت چلی جائے، عزت چلی جائے، شہرت چلی جائے اور جان چلی جائے، یہ سب گوارا ہے، لیکن ہر انسان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان اور دین کا کبھی سودا نہ کرے. آج جو اخلاقی زوال ہے اور بے دینی اور مادیت کا غلبہ ہے، ایسے وقت میں اخلاقی زوال کے دور میں ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھ کر کے یہ نصیحت حاصل کریں. صحابہ کی وہ قربانیاں ہیں کہ وہ صحابہ اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ قربان کر دیتے تھے، اللہ کے دین کے خاطر گھر بال چھوڑ کر کے ہجرت کر جاتے تھے اور اللہ کے دین کو ہمیشہ لگائے رکھے رہتے تھے اور دین سے بالکل جڑے رہتے تھے. یہی ذمہ داری ہم اور آپ کی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.